اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے کہ کہاں پر کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے. اس لیے آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. سلیم کے بعد اسلم کا نمبر آیا ہے جی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو سلیم کی سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ اسلم ہے، افعل التفضیل ہے. بہرحال بہت مختصر گفتگو کروں گا آج کی مناسبت سے. سلیم صاحب چلے گئے، یہ اچھا نہیں کیا انہوں نے، ہم نے ان کو سنا ہے اور وہ نہیں سن رہے ہیں، یہ بہرحال ناانصافی ہے. اور بہرحال میں ان کو بعد میں ان سے بات کروں گا اس سلسلے میں. آئیے، حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، میں ترجمہ کروں گا اپنے اعتبار سے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب مجھ سے بہتر ہیں، برتر ہیں، افضل ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے، محمد از نتھنگ. انصاف سے بتائیے کہ یہ بات آپ مانتے ہیں کہ محمد کچھ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، اگر یہیں پر میری آواز رک جائے یا مائک بند ہو جائے یا جو لوگ باہر سن رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ آج پکا جو ہے یہ آدمی کافر ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے محمد از نتھنگ، محمد کچھ نہیں ہے. وما محمد، میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. محمد کچھ نہیں ہے، یہ جو اللہ نے کہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہم اہل بیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں. عزیز محمد کچھ نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے. لا تقربوا الصلاۃ کو نہ لے لیجئے، فویل للمصلین کو نہ لے لیجئے، بلکہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وما محمد، آپ پڑھیں اس کے بعد کیا ہے، الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچتی نہیں پہنچتی ہے. یہاں پر انکار جو ہے وہ رسالت کا نہیں کیا جا رہا ہے، انکار محمدیت کا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محمد سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. محمد سے رشتہ نہیں جوڑا جائے گا بلکہ رسالت سے رشتہ جوڑا جائے گا. توجہ ہے نا، رسالت سے رشتہ جوڑا جائے گا. اب اگر کوئی جو ہے رشتے پر ناز کرے تو اللہ نے کہا کہ رشتے پر ناز نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا رابطہ محمد سے کتنا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ رسالت سے کتنا رابطہ ہے.
رسالت سے کتنا رابطہ ہے. تو اب جو جو رشتہ، دیکھیے بات بہت ہی اہم ہے اور سامنے کی ہے. اب جو بھی رشتہ جو ہے وہ محمد سے قائم ہوا ہے، سارے رشتے کو اللہ نے آج آیت کے ذریعے سے ختم کر دیا. یعنی اب فکر نہ کرو، غرور نہ کرو، ناز نہ کرو رشتے کی بنیاد پر کہ تم جو ہے محمد کسی کا شوہر ہے، اس بنیاد پر فخر نہیں کیا جائے گا. توجہ ہے نا بات؟ اور آپ کو شاید کڑوی لگے گی لیکن مجھے بات کہنے دیجئے. اس پر بھی ناز نہیں کیا جائے گا کہ محمد کسی کا باپ ہے، اس پہ بھی ناز نہیں ہوگا. اس پہ بھی ناز نہیں ہوگا کہ محمد کسی کا نانا ہے. عزیزو اس پہ بھی ناز نہ کرنا، بلکہ اللہ نے وما محمدن کے ذریعے سے یہ سارے رشتے کو ختم کر دیا ہے. تو اب وہ رشتہ رہے گا جو رسالت سے قائم رہے گا. محمد کسی کا باپ نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو کوئی باپ تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے، ایک رسول ہے جو معصوم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. تو رشتہ جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے، محمدیت والا رشتہ ختم کیا گیا ہے، رسالت والا رشتہ ختم نہیں کیا گیا ہے. ایک صاحب جو تھے بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑی ہلا کر کہہ رہے تھے کہ چونکہ جو ہے یہ نانا ہے اس لیے ناقہ بن گئے تھے. اللہ نے کہا محمد کسی کا نانا نہیں ہے، اگر کسی کے لیے ناقہ بن جائے تو رسول ہے جو ایک حسنین کے لیے تو معصوم کے لیے ناقہ بن رہا ہے. عزیزو ہے نا، اس لیے یاد رکھیں گے عزیزو، یاد رکھیے گا محمد جو ہے وہ کسی کا بھائی بھی نہیں ہے، یعنی برادری والا رشتہ ختم ہو گیا ہے. محمد کسی کا دوست بھی نہیں ہے. اب اگر غدیر میں کسی کو مولا بنا دے تو یہ نہ کہنا دوست نے مولا بنایا ہے، ادھر سے حکم آیا ہے اولا بنانے کے لیے، ادھر سے حکم آیا ہے کہ اولا بنانا. اولا بالتصرف ہے یہ. اس لیے جب بھیجا نا تو کیا کہا؟ دیکھیے اسی نبی کو بھیجا، میں ختم کر رہا ہوں آخری بات. اس نبی کو بھیجا تو کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دیکھو تمہارے درمیان ہم نے نور کو بھیجا ہے. جب بھیجا ادھر سے ادھر آیا تو کیا کہا؟ نور بھیج رہا ہوں. اور جب ادھر سے ادھر بلایا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. جب ادھر بلایا تو عبد کہہ کر، ادھر بھیجا نا تو نور کہہ کے بھیجا. یہ بات کیا ہے؟ پروردگار کہہ دیتا کہ میں تمہارے درمیان ایک عبد کو بھیج رہا ہوں. یا جب بلایا اپنی بارگاہ میں معراج میں تو کہہ دیتا میں اپنی بارگاہ میں ایک نور کو بلا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا کیوں ایسا کیا؟ بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان جو ہے بہت جلدی طاقت کے سامنے اور فضائل کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دیا کرتا ہے. میں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں خدا سمجھ لینا، اور اس لیے میں نے عبد کہہ کے بلایا ہے. اور تمہاری بارگاہ میں جو بھیجا ہے تو تمہارے درمیان بھیجا ہے تو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. توجہ ہے نا؟ اسے جو ہے ہم نے تمہارے جیسا نہیں بنایا. آسان زبان میں کہوں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں تو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میرے جیسا نہیں ہے. تمہاری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں تو یہ بتانا چاہتا ہوں تمہارے جیسا نہیں ہے. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن
وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یہ مومنین جو یہاں پر موجود ہیں اور یہ لوگ جو آن لائن یہ محفل یہ جشن سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ اس محفل کو، اس جشن کو برگزار کرنے کے لیے جن لوگوں نے دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں جس اعتبار سے بھی خدمت کی ہے، پروردگار اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔